دوستوں، بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ اپنی پرسنالٹی سے دوسروں کو فوراً متاثر کر دیتے ہیں، لیکن اس کے برعکس ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جن کو لوگ متاثر کرنا چاہتے ہیں۔ آج میں آپ کو ایسا راز بتانے والا ہوں کہ جس سے آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ ایسا کیا ہے کہ لوگ آپ کو متاثر کرنے کی کوشش کریں۔ جب بھی لوگ آپ کے ساتھ بات کریں گے تو یہ سوچیں گے کہ میں کوئی غلط بات نہ کر دوں جو کہ آپ کو ہرٹ نہ کر دیں۔ لوگ بات کرتے ہوئے احتیاط سے کام لیں گے۔ آپ کے ساتھ بھی کبھی نہ کبھی ایسا ضرور ہوا ہوگا کہ آپ کسی سے بات کر رہے ہوں لیکن بڑی احتیاط کے ساتھ بات کر رہے ہوں کہ اگلا بندہ کہیں غصہ نہ کر جائے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو یقیناً آپ کو ایسا انسان بنا دے گی کہ لوگ آپ کو متاثر کرنے کی کوشش کریں گے۔ دوستوں، میں آپ کو بتانے والا ہوں 5 یونیورسل رولز جو کہ اگر آپ اپنا لیتے ہیں تو 100% لوگ آپ کے ارد گرد آپ کو متاثر کرنے کے لیے بدلے سے محسوس ہوں گے۔ دوستوں، سب سے پہلا قانون جو ہے وہ یہ ہے کہ ہر کوئی آپ کا دوست نہیں ہے۔ جی ہاں دوستو، ہم ہر کسی کو اپنا دوست سمجھ لیتے ہیں۔ ہر کوئی آپ کا دوست ہرگز نہیں ہوتا۔ آپ کی زندگی میں آپ کے دوست بس 2 یا 3 ہی ہوتے ہیں، باقی سب صرف جان پہچان والے ہوتے ہیں۔ ہم سب یہ غلطی کرتے ہیں کہ ہم سب جاننے والوں کو اپنا دوست سمجھ لیتے ہیں۔ اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں اور آپ کی کلاس میں کل لڑکوں کی تعداد 50 ہے اور ان میں سے 10 لڑکے آپ کو اچھی طرح سے جانتے ہیں تو آپ یہ سوچنے لگ جاتے ہیں کہ یہ 10 لڑکے میرے دوست ہیں، جبکہ حقیقت یہ نہیں ہے۔ آپ نے ان 10 کے 10 لڑکوں کو اپنا دوست نہیں ماننا۔ یہی غلطی ہم اپنی گلی محلوں میں بھی کرتے ہیں کہ ہمیں وہاں جتنے بھی لوگ جانتے ہوتے ہیں ہم سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ یہ ہمارے دوست ہیں، لیکن حقیقت میں آپ کو انہیں دوست نہیں ماننا۔ جب بھی آپ ان سے بات کرو گے تو گھبراؤ گے نہیں اگر آپ ان کو اپنا دوست نہیں مانو گے تو۔ یہ نہ سوچو کہ یہ بات انہیں اچھی لگے گی یا بری لگے گی۔ مثلاً آپ نے اپنی کلاس میں یا گلی محلے میں کسی کو ادھار پیسے دیے ہوں تو آپ کو واپس مانگنے میں محسوس ہوگا کہ یار اگلا بندہ برا ہی نہ منا لے، لیکن اگر آپ اس کو دوست نہیں سمجھتے تو اس وقت آپ بڑے اچھے طریقے سے اس کو ڈیل کر پائیں گے اور آپ اس سے اپنے پیسوں کی ڈیمانڈ کر سکیں گے۔ جب آپ اپنے جاننے والوں کو اپنا دوست سمجھنے لگ جاؤ گے تو آپ کو اپنے آپ کو ہر روز، ہر بار، ہر کسی کے سامنے پروو کرنا پڑتا ہے۔ سب کے سامنے آپ کو اپنا آپ پروو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ اپنی کلاس کے سب لڑکوں کو اپنا دوست نہیں سمجھو گے تو آپ ان سے بات کرتے وقت گھبراؤ گے نہیں، بلکہ خود اعتمادی سے بات کرو گے اور ان کو اچھی طرح سے ڈیل کر پاؤ گے۔ ایسا کرنے سے ان تمام لڑکوں کی مینٹلٹی سیٹ ہو جائے گی کہ یہ لڑکا بڑا اسٹریٹ فارورڈ ہے، یار اس سے احتیاط سے ہی بات کی جائے تو بہتر ہے۔ دوستو، دوسرا جو رول ہے وہ یہ ہے کہ آکسیجن کے بعد سب سے ضروری چیز پیسہ ہے۔ دوستو، سننے میں یہ بات بہت عجیب لگتی ہے کیونکہ ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا۔ میں بھی اس چیز پہ یقین رکھتا ہوں، لیکن دوستو دنیا میں زندہ رہنے کے لیے آکسیجن کے بعد دوسری ضروری چیز پیسہ ہی ہے۔ آپ کو یقیناً عجیب لگ رہا ہوگا کہ پیسہ کیوں؟ تو اس کو آزمانے کے لیے آپ بغیر پیسوں کے اپنے امیر دوستوں کے ساتھ کہیں چلے جائیں، کہیں نہ کہیں بات کریں نہ کریں، لیکن اپنی حرکتوں سے آپ کو وہ یہ باور کروا دیں گے کہ آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ دوستو، اب یہ بس باتیں ہی اچھی لگتی ہیں کہ پیسے سے عزت نہیں خریدی جا سکتی، پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا، لیکن دوستو اگر آج کل آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے تو آپ کی عزت اتنی نہیں کی جائے گی جتنی کہ اس بندے کی جائے گی جس کے پاس آپ سے زیادہ پیسہ ہوگا۔ چاہے آپ جتنا بھی علم رکھتے ہوں دوستو، لوگ اس کی بات کو وزن دیں گے جس کے پاس زیادہ پیسہ ہوگا، لوگ اس کو زیادہ عزت دیں گے جس کے پاس زیادہ پیسہ ہوگا۔ آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کے دوستوں اور آپ کے رشتہ داروں سے زیادہ آپ کے پاس پیسہ ہے تو وہ سب آپ کو عزت دیں گے، چاہے وہ عمر میں آپ سے بڑے ہوں یا چھوٹے ہوں۔ دوستو، یقیناً کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا، لیکن آج کل کی دنیا میں پیسے کے بغیر کچھ بھی نہیں۔ اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو اس کا مطلب کچھ نہ کچھ ہے، اور اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے تو آپ کی فیملی آپ کے ساتھ صحیح طرح سے بات نہیں کرے گی، آپ کے دوست آپ کے ساتھ صحیح طرح سے بات نہیں کریں گے، بلکہ ذرا فاصلہ رکھیں گے کہ یار اس کے پاس تو پیسے ہوتے نہیں، کہیں یہ پیسے ہی نہ مانگ لے۔ دوستو، جو تیسرا رول ہے وہ یہ ہے کہ کھاتے وقت، لین دین کے وقت
اور سیکھتے وقت کبھی بھی شرم نہیں کرنی چاہیے۔ دوستو، اگر آپ کھانے کے دوران، لین دین کے معاملات کے دوران یا سیکھتے وقت شرم کریں گے تو لوگ آپ کو بے وقوف سمجھیں گے۔ لوگوں کے لاشعور میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے جو کہ آپ کا امیج بہت منفی بنا دیتی ہے۔ ہم اکثر یہ سوچتے ہیں کہ سامنے والا کیا سوچے گا، یہ بہت بری بات ہے، مجھے لوگ دیکھ رہے ہیں، میں اس طرح سے نہیں کھا سکتا۔ دوستو، یہ بہت بڑی کمزوری ہے، اسے جلد از جلد ختم کر دینا چاہیے۔ اس کو ختم کرنے کے بعد انسان کے اندر بہت ہی پازیٹیو چینجز آتے ہیں۔ دوستو، اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ کسی بھی چیز کو نہ تو حد سے زیادہ کرو اور نہ ہی حد سے کم کرو۔ دوستو، کھانے کے وقت بھی نہ تو ہمیں حد سے زیادہ بڑھ کر بے شرمی سے کھانا چاہیے اور نہ ہی شرم کر کے کھانا چاہیے، بلکہ میانہ روی اختیار کر کے ایسے کھانا چاہیے جتنی ہمیں طلب ہے، جتنی ہمیں بھوک ہے۔ اسی طرح سے دوستو، لین دین کے معاملات میں بالکل کھل کے بات کرنی چاہیے۔ ہم اکثر سوچتے ہیں یار یہ سوال تو بنتا ہے، لیکن میں اگر یہ سوال کروں گا تو اگلا بندہ غصہ ہی نہ کر جائے۔ دوستو، لین دین کے معاملات میں بالکل کھل کے بات اور بغیر شرم کے بات کرنا چاہیے۔ اسلام بھی ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ لین دین کے معاملات میں گواہ رکھو اور اپنے تمام تحفظات جو ہے وہ دوسرے بندے کے ساتھ بالکل کلیئر کرو۔ دوستو، بالکل اسی طرح سے سیکھتے وقت بھی شرم نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اس دنیا میں کسی کا علم بھی مکمل نہیں۔ اگر آپ یہ سوچو گے کہ مجھے یہ چیز نہیں آتی اور میں سیکھتے میں اگر اس پہ سوال کروں گا تو اگلا بندہ یہ سمجھے گا کہ یار اسے تو کچھ بھی نہیں آتا، تو میرے دوستو، کسی کا علم بھی مکمل نہیں ہوتا۔ بالکل ایسے ہی جیسے کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک پی ایچ ڈی کرنے والے کو ہو سکتا ہے کمپیوٹر کی ونڈو کرنا نہ آتا ہو اور وہ یہ سیکھنا چاہے اور صرف اسی شرم سے نہ سیکھ پائے کہ اگر میں کسی کو کہوں گا کہ مجھے ونڈو کرنا سکھاؤ تو وہ کہے گا یار تم نے تو پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے اور تمہیں ونڈو کرنا بھی نہیں آتی۔ دوستو، جو چوتھا رول ہے وہ ہے منفی سوچ۔ جی ہاں، آپ کو لگ رہا ہوگا کہ میں کہوں گا کہ منفی بالکل نہیں سوچنا چاہیے۔ دوستو، منفی سوچ بھی زندگی کو زندہ رکھنے کے لیے ضروری ہے۔ منفی سوچ زندگی کا ایک اہم حصہ ہے۔ جو کہ آپ کے ساتھ مثبت ہو سکتا ہے وہ بھی سوچیں، جو کہ آپ کے ساتھ منفی ہو سکتا ہے وہ بھی سوچنا ضروری ہے۔ اگر آج ہم محفوظ ہیں تو اس کی ایک وجہ منفی سوچ بھی ہے۔ اگر ہمیں منفی سوچ نہ آئے تو ہم روڈ پر گاڑیوں کے سامنے اپنی تمام مثبت سوچ کے ساتھ چلے بھی جائیں تو ہم اپنا نقصان کر لیں گے، یا چھت پر سے احتیاط کے ساتھ نہ گزریں تو ہم گر جائیں گے اور اپنا نقصان کر لیں گے۔ سب ہم پوری مثبت سوچ کے ساتھ بھی کریں تو نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمیں منفی پہلو پر بھی غور کرنا ہوتا ہے، کیونکہ ہم منفی پہلو پر بھی سوچ رکھتے ہیں۔ وہ منفی پہلو، وہ منفی سوچ یہ ہے کہ اگر ہم چھت سے نیچے گرے تو ہماری ٹانگ ٹوٹ جائے گی، اس لیے ہمیں احتیاط کرنی چاہیے۔ اگر ہم روڈ کے اوپر گاڑیوں کے سامنے آئے تو ہمارا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا اور ہمیں چوٹ لگ سکتی ہے، اس لیے ہم احتیاط کرتے ہیں۔ اسی لیے دوستو، آپ کو منفی بھی سوچنا ہے اور مثبت بھی۔ آپ کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں۔ اگر آپ کے انکل آپ کو کہتے ہیں کہ تم اکاؤنٹنگ کی پڑھائی کرو، جب تم بڑے ہوگے تو میں تمہیں بینک میں جاب دلوا دوں گا، لیکن اگر وہ آپ کے بڑے ہونے پہ آپ کو بینک میں جاب نہیں دلوا سکتے تو آپ کا پلان بی کیا ہوگا؟ یہ پلان بی آپ تب بناؤ گے جب آپ منفی سوچ رکھو گے، جب آپ اس بات کا منفی پہلو دیکھو گے، جو یہ ہے کہ یار اگر انکل نے میری جاب نہ کروائی تو پھر میں کیا کروں گا۔ دراصل ہم لوگ آگ لگنے پر کنواں کھودتے ہیں تاکہ پانی نکال سکیں اور اس آگ کو بجھا سکیں، جبکہ ہمیں کرنا تو یہ چاہیے کہ ہمیں کنواں پہلے سے کھود کے رکھنا چاہیے اور اس کے اندر پانی نکال کے رکھنا چاہیے تاکہ اگر آگ لگ جائے تو ہم اس کو بجھا سکیں۔ دوستو، یہ ہے منفی سوچ۔ اسلام بھی دوستو ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ نہ تو حد سے بڑھو اور نہ ہی گھٹو، مطلب منفی اور مثبت کے درمیان رہتے ہوئے میانہ روی اختیار کرو، اور منفی اور مثبت کے درمیان میں رہتے ہوئے سوچو، دیکھو، سمجھو، پھر فیصلہ کرو۔ دوستو، جو پانچواں رول ہے وہ یہ ہے کہ اپنے لیے نہیں دوسروں کے لیے جیو۔ دوستو، اپنے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے جیو کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنا سب کچھ دوسروں پر لٹا دیں، آپ خود کو کوئی ویلیو ہی نہ دیں، بلکہ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ دوسروں کی مدد کریں تو اس کے لیے آپ کا اپنا پیٹ بھرا ہونا چاہیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کسی کا چراغ جلا سکیں تو اس کے لیے آپ کا اپنا چراغ جلتا ہونا چاہیے۔ یہ بالکل بھی اچھی بات نہیں ہے کہ اگر ہمارے اپنے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہ ہو اور ہم دوسروں کے
گھروں میں جا کے کھانے تقسیم کرتے پھریں۔ دوستو، اللہ ہمیں سکھاتا ہے دین کے ذریعے سے کہ دوسروں کے لیے جیو، اور وہ دوسرے سب سے پہلے ہمارے گھر والے، ہمارے رشتہ دار، ہمارے محلے والے، ہمارے ہمسائے، اور پھر دنیا والے ہیں۔ دوستو، جب ہمیں صدقہ خیرات کرنے کا کہا جاتا ہے تو پہلے اپنے گھر والوں کا حصہ نکالنے کا کہا جاتا ہے، پھر اپنے رشتہ داروں کا حصہ نکالنے کا کہا جاتا ہے، پھر ہمیں محلے والوں کا حصہ نکالنے کا کہا جاتا ہے، اور پھر دنیا داروں کے لیے حصہ نکالنے کا کہا جاتا ہے۔ دوستو، اگر ہم سیدھا ہی دنیا داری شروع کر دیں گے اور ہم اپنے گھر والوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اور ان لوگوں کو جو ہمارے محلے میں رہتے ہیں اور وہ مستحق ہیں، ان کو چھوڑ کے دوسرے دنیا والوں کی مدد کرنا شروع کر دیں، تو یہ ہوگا کہ ہم دنیا کے لیے جی رہے ہیں۔ جبکہ اگر ہم اپنے لیے جئیں گے تو جو کچھ ہمیں دین سکھاتا ہے ہم اس کے مطابق رہتے ہوئے اپنی زندگی گزاریں گے۔ دوستو، یہ باتیں صرف اب کہانی کتابوں میں ہی اچھی لگتی ہے کہ اپنے لیے مت جیو، دوسروں کے لیے جیو۔ دوستو، اپنے لیے جینا سیکھو، اپنے لیے جیو، اور اس جینے میں آپ کے گھر والے، آپ کے رشتہ دار، آپ کے محلے والے سب شامل ہیں۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ یہ باتیں آپ کی زندگی میں مثبت تبدیلی لے کر آئیں گی۔ دوستو، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور جن دوستوں نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ دوستو، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔